آئیے حضرت علامہ مولانا ذکی اللہ جنگی کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا. ایک دم بالکل محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں، کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، کوئی جائے گا نہیں. جو سنے گا انشاءاللہ اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا، جو جائے گا وہ پچھتائے گا. کیف و مستی سرور برسے گا، آج محفل میں نور برسے گا. دامن دل کو صاف کرنا ہے، آج ذکی اللہ زنگی ضرور برسے گا. الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ناظم جلسہ، صدر جلسہ، نقیب جلسہ، حمایت جلسہ، تمام جلسہ ہی جلسہ، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، حفاظ کرام و شورا اعظام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمان، میں پوجاؤں نہیں کہوں بلکہ اپجاؤں کے مسلمان. یہاں بہت اپجاؤ زمین ہے، دیکھنے کو مل گیا. جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ فلانما کھیت والا بڑا اپجاؤ ہے، وہ بڑا دھان ہوتا ہے، بڑا بیرو ہوتا ہے، تن کو کچھ چھوٹ جانا مارو مارو. یہ ہے اپجاؤ. پردہ نشیمہ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات میں بھی جلال پور میں کانفرنس کا راہی بصری ہندوستان کا مانا جانا شاید بہت زبردست مجمع تھا. لیکن یہ چہل پہل جو آج آپ کے گاؤں میں چھوٹے سے موضوع میں جو آپ اٹھ کر کے آ رہے ہیں، غوث اعظم کے نام پر آپ مچل جا رہے ہیں، یہ چیز میں نے اتنے بڑے کانفرنس میں نہیں دیکھی جو آپ کے اس اپجاؤ گاؤں میں دیکھ رہا ہوں. یہ ہے محبت. اپجاؤ گاؤں کی دھرتی نور میں نہائی ہے،
میں اپنی طرف سے یہ اپجاؤ کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنا نام جو رکھے وہ رکھیے گا، مت کہیے کہ ہمارا نام بگاڑ دیں گے۔ اجاؤ اجاؤ گاؤں کی دھرتی نور میں نہائی ہے، اجاؤ گاؤں کی دھرتی آج نور میں نہائی ہے، نور میں نہائی ہے، رحمتوں کی شبنم میں یہ ذکر مصطفیٰ آئی ہے، رحمتوں کی شبنم میں یہ ذکر مصطفیٰ آئی ہے۔ یا رسول اللہ کیجئے عطا آقا دونوں لال کا صدقہ، کیجئے عطا آقا دونوں لال کا صدقہ، کیجئے عطا آقا دونوں لال کا صدقہ، دونوں لال کا صدقہ، جس نے آپ کی محفل یا رسول اللہ، جس نے آپ کی محفل اس طرح سجائی ہے، جس نے آپ کی محفل اس طرح سجائی ہے، اجاؤ گاؤں کی دھرتی نور میں نہائی ہے، رحمتوں کی بارش میں ذکر مصطفیٰ آئی ہے۔ الحمدللہ رب کا فضل ہے کہ نوٹ بندی کا بھی کوئی اثر آپ پر نہیں ہے، یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے، یہ ہمارے غوث اعظم کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ زندہ دل ہیں اس لیے کہ ولی کے در سے لگے، ہمارے ولی زندہ ہے، ہمارے علی زندہ ہے، نبیوں کے نبی زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، اور ہم نہیں کہتے مولانا مبارک نہیں کہتے، مولانا غالب نہیں کہتے، مولانا طالب نہیں کہتے، مولانا محمد علی نہیں کہتے، ہم اور آپ نہیں کہتے، کوئی انسان نہیں کہتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، مرتے نہیں خدا والے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، مرتے نہیں خدا والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں۔ قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، مرتے نہیں خدا والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنازہ اپنا پڑھا کر کے کلیری صابر، جنازہ اپنا پڑھا کر کے کلیری صابر، کلیری صابر بتا دیا ہے کہ ہم ہیں فنا بقا والے، بتا دیا ہے کہ ہم ہیں فنا بقا والے، اور اگر رہو کی ضرورت
बहू की जरूरत पड़ी मदरसों को, जरूरत पड़ी मदरसों को, तो निकल पड़ेंगे मज़ारों से करबला वाले, निकल पड़ेंगे मज़ारों से करबला वाले। और एक तरफ नोटबंदी, दूसरी तरफ चकबंदी, और के बाद नसबंदी, और के बाद देवबंदी, सब लगे हैं, लेकिन नोटबंदी का भी असर नहीं है, चकबंदी का भी असर नहीं है, नसबंदी का भी असर नहीं है, किसी देवबंदी का भी असर नहीं है। और इसलिए ये तमाम मजमे के लोग ये बताना चाह रहे हैं कि कारी ज़कीउल्लाह ज़कीपुरी लोगों को बता दीजिए कि हम लोग वो नबी के मानने वाले हैं, गौस के मानने वाले हैं कि हर मुसीबत में यही काम किया जाएगा, हर मुसीबत में यही काम किया जाएगा, हर मुसीबत में यही काम किया जाएगा, यही काम किया जाएगा। कमली वाले का फकत नाम लिया जाएगा, कमली वाले का फकत नाम। ये तो मर्द बता रहे हैं, ये मौलाना देखिए पहलवान बता रहे हैं ना। औरतों ने क्या कुर्बानी दी जानते हैं? सुहाग रात लुटा कर ये हंज़ला बोले। ये तो मर्द की कुर्बानी आप देख रहे हैं ना। हमारी माँ बहनों की कुर्बानियां कम नहीं है। हजरत हंज़ला है, सुहाग रात बना रहे हैं, पहली सब है, बीवी के पास है, आराम फरमा रहे हैं। इतने में अचानक कोई कान में आवाज गई, हथियार लिए अलर्ट हो गए। बीवी ने दामन थाम लिया, मेरे सर के ताज कहाँ जा रहे हैं, मेरे सर के सुहाग कहाँ जा रहे हैं? ये तो आराम करने की रात है, शादी की पहली रात है, ये आराम करने की रात है। कहाँ जंग करने जा रहे हैं, कहाँ तलवार उठा के जा रहे हैं? रोजाना तो तलवार चलाते ही हैं, आज आराम करने की रात है। शौहर ने कहा मेरी प्यारी बीवी मान रहा हूं मैं कि आज आराम की रात है, लेकिन जरा गौर से सुनो कैसी आवाज आ रही है। उस खातून ने लाखों लाखों दरूद और सलाम उस खातून जन्नती पर, जिन्होंने आवाज सुनी तो कहा कि ये तो लड़ने के लिए हुसैन के नाना जान का ऐलान हो रहा है, हुसैन के नाना जान की जानिब से ऐलान हो रहा है। जवानों सर पे कफन बांध के निकल जाओ, बच्चों को यतीम कर दो, बीवियों को बेवा कर दो, कुरान बचाओ, इस्लाम बचाओ। ये मेरे सर के ताज, ये मेरे सर के सुहाग, अब मैं आराम करने के लिए नहीं कहूंगी, रुकावट नहीं बनूंगी। शौहर ने पूछा क्यों इतनी जल्दी चेंजिंग क्यों आ गई, परिवर्तन क्यों आ गया, इनकलाब क्यों आ गया, तब्दीली क्यों आ गई? अभी आप रोक रही थी, पैर की बेड़ी बन रही थी, दामन हमारा पकड़ रही थी, नहीं जाने दे रही थी, एक बैग चेंजिंग कहां से आ गई? कहा इसलिए चेंजिंग आ गई, मैं सोच रही हूँ कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो हंज़ला की बीवी का के पुकारी जाऊंगी, शहादत का जाम पी लेंगे तो कयामत के दिन एक शहीद की बीवी कह के पुकारी जाऊंगी। ए मेरे सर के ताज, आप जाइए, खुशी खुशी सर कटाइए, इस्लाम बचाइए, कुरान बचाइए, जवानी लुटाइए, खून बहाइए, बीवी बेवा कीजिए, बच्चों को यतीम कीजिए, इस्लाम की बका के लिए सब कुछ कुर्बान कीजिए। तो हजरत हंज़ला मुस्कुराते हुए तलवार लिए हैं और अपने बीवी को ये मिजाज देते हुए कहते हुए निकल गए हैं कि सुहाग रात लुटा कर ये हंज़ला बोले, सुहाग रात लुटा कर ये हंज़ला बोले, सुहाग रात लुटा कर ये हंज़ला बोले, सुहाग रात लुटा कर ये हंज़ला बोले। क्या बोले? क्या बीवी? चल के जन्नत में ही आराम किया जाएगा, सुहाग रात लुटा कर ये हंज़ला बोले, सुहाग रात लुटा कर ये हंज़ला बोले,
कि चल के जन्नत में ही आराम किया जाएगा। तो बीवी ने पलट के जवाब दिया कि हर मुसीबत में यही काम किया जाएगा, कमली वाले का फकत नाम लिया जाएगा, कमली वाले का फकत नाम लिया जाएगा। बीवी कहने लगी आप आराम से जाइए, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जिस नबी के ऐलान पर आप जा रहे हैं, अपनी जान देने जा रहे हैं, वो नबी ऐसे नबी हैं, वो ऐसे निराले नबी हैं कि बेनवाओं को वो सरदार बना देते हैं, बेनवाओं को वो सरदार बना देते हैं, सरदार बना देते हैं, सबकी बिगड़ी मेरे सरकार बना देते हैं, बेनवाओं को वो सरदार बना देते हैं, बना देते हैं, अरे सबकी बिगड़ी मेरे सरकार बना देते हैं। बीवी कहने लगी मैं अगर बेवा हो जाऊंगी तो क्या हुआ, मेरी बिगड़ी को बनाना उन्हें मुश्किल क्या है, या रसूल अल्लाह मेरी बिगड़ी को बनाना उन्हें मुश्किल क्या है, जब के लकड़ी को वो तलवार बना देते हैं, जब के लकड़ी को वो तलवार बना देते हैं। जरा हमारा मोबाइल दीजिए, इसलिए कि वही हमारी घड़ी है, जल्दी से मोबाइल दीजिए, मोबाइल के हिसाब से टाइम से काम करना है, ये कि मालूम हुआ कि मुर्गा बिल्कुल तैयार है और खाने वाले भी बिल्कुल तैयार हैं। ऐसी हालत में अगर किसी का बच्चा बिना खाए सो गया तो वो माँ बाप जल्दी खाना उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि माँ बाप को औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। जिसका बच्चा बिना खाए सो गया उस बाप को खाना अच्छा नहीं लगेगा। अब माँ को तो कहना ही नहीं है, हो सकता है कि कुछ हम कुछ कहू दें, ये लिए कि कहने में बहुत आगे है, बहुत जल्दी कहती है, जब अपने शौहर को नहीं छोड़ती है कहती है कि तोहरे कमाई में आग लगो, तोहरे कमाई में धुआं उठो, तुरंत धुआं उठा दी। तो हम उनको कह सकती हैं जब लड़का बिना खाए सो गया बहुत देर तक तकरीर करूंगा, तो मर्द कहे चाहे न कहे ये कहिए कि कारी ज़कीउल्लाह के तकरीर में धुआं उठो, ऐसा तकरीर के हमारा लड़का बिना खाए सो गया। तो इसलिए इसका भी ध्यान देना है। जरा सा आप लोग कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है आप भी सुभान अल्लाह कहती रहे, इसलिए कि कुरान पाक की आयत का टुकड़ा है, एक एक हरफ पे 10-10 नेकियां मिल रही है, और यही नेकियां मरने के बाद काम आने वाली है। काम न आएगी ये दौलत ये तो सब रह जाएगा, काम न आएगी ये दौलत ये तो सब रह जाएगा, बांध के मुट्ठी आने वाला हाथ पसारे जाएगा, बांध के मुट्ठी आने वाला हाथ पसारे जाएगा। ऐ जवानों, अपनी जवानी की ताकत पर कब तक तू इतराएगा, अपनी जवानी की ताकत पर कब तक तू इतराएगा, मिट्टी के इंसान तू एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी के इंसान तू एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी सुभान अल्लाह कहते रहिए, और अपनी माँ बहनों से गुजारिश है कि वो भी सुभान अल्लाह कहती रहे। औरतों को इसलिए खास तौर से कह रहा हूँ कि तकरीर सुनती नहीं है, तकरीर करती है। हमेशा की नमाज पढ़ रहे थे तो इन लोगों की तकरीर सुन रहे थे, कच 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 कच, जैसे बजड़ा का भात पके भस 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 भस, जैसे सामा का भात पके, वैसे आप पूरा तकरीर चालू कर ले।
ان کی تقریر آپ لوگ سنے ہیں کہ نہیں؟ سنیے گا، جب ایک جگہ ہوگی تو کہیں کہ بوا السلام علیکم، تب بوا کہیں کہ خوش رہا بہنی، خوش رہا، کہیں آئی تب بہنی کہیں کہ کیا کری ہو بوا، ہماری قسمت پھوٹ گئی، ایسے گھر میں موری شادی، سب سے بڑے ناشکری کریے، ایسے گھر میں موری شادی ہو گئی موری کہ موری بڑھیا اتنی کٹکٹئی ہے، ساس اتنی چرچرئی ہے کہ مو کے گھر میں سے نکلے نہیں دیتی۔ وہ تو کہیا کہ مولانا مبارک صاحب، مولانا غالب اور طالب صاحب جلسہ رکھے ہیں تو تنی نکلے کی فرصت نہیں مل گئی ہے، اس جلسہ کے بہانے مو کے نکلے کی فرصت مل گئی ہے، نہیں تو ہماری ساس اتنی کٹکٹئی ہے، اتنی چرچرئی ہے، اب بڑھیا کہیے کہ اٹکی ہے مارو نہیں جاتی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، آتی ہو تو کم سے کم کچھ تقریر سنا کرو، ہو سکتا ہے کہ دل میں جذبہ پیدا ہو جائے۔ کوئی بیٹی فاطمہ تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن کنیز فاطمہ ضرور ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں آیا کرو تو ذرا دھیان سے کچھ تقریریں سنا کرو، ہو سکتا ہے نماز کا جذبہ پیدا ہو جائے، شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری ہو جائے، بچوں کو سلانے کا مزاج مل جائے، جو ہماری ماں بہنیں گیت گا کر کے سلاتی ہے، آرے آوا پارے آوا ندیا کے کنارے آوا ببوا کے منہ میں گھٹوک۔ ہو سکتا ہے جلسہ میں آنے کے بعد یہ گائد چھوٹ جائے، یہ ترانہ چھوٹ جائے، مولانا مبارک صاحب جب تقریر کریں تو یہ یاد کرا دیں کہ میری ماں بہنوں جب بچوں کو تھپکیاں دیا کرو، سلایا کرو، بہلایا کرو تو یہ مت پڑھا کرو بلکہ یہ پڑھا کرو کہ تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے تو آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو قرآن خوانی ہوتی رہے گی۔ اتنی رات کو کسی کو فرصت کہاں ہے قرآن پڑھنے کی، لیکن جشن غوث اعظم منانے کے صدقے میں آپ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے، قرآن پڑھنے کا ثواب پا رہے۔ یہ احسان ہے ان علماء کرام کا، چاہے وہ مولانا مبارک ہو، مولانا غالب ہو، مولانا طالب ہو، چاہے وہ مولانا محمد علی ہو، جتنے لوگوں کا پوسٹر میں نام دیا ہے، جنہوں نے کمیٹی کے ممبرانوں کو لے کر کے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، یہ ان لوگوں کا احسان ہے کہ یہ جلسہ نہیں کیے ہوتے تو ہم لوگ ثواب کے حقدار نہیں ہوئے ہوتے۔ اتنی رات کو کس کو فرصت ہے اللہ کا نام لینے کی، سبحان اللہ کہنے کی، کہاں کسی کو فرصت ہے؟ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، یہ جتنے بھی ٹکڑے ہیں قرآن پاک کی آیت کے ٹکڑے ہیں، اور 1 ارب پہ 10 نیکیاں ملا کرتی ہیں، کرامن کاتبین بیلنس کر رہے ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ ذرا ساؤنڈ رہو اور زبان سے کچھ کہو تو سبحان اللہ کہتی رہو، تاکہ قرآن خوانی ہوتی رہے، نعت پڑھنے والے نعت پڑھیں تو نعت خوانی ہوتی رہے، اور میں نبی کی میلاد پڑھ دوں تاکہ میلاد خوانی بھی ہوتی رہے۔ ہمارے نبی کب پیدا ہوئے؟ میرے نبی پیدا نہیں ہوتے تو غوث اعظم کہاں سے آتے، خواجہ غریب نواز کہاں سے آتے، ہندوستان میں ہم لوگ کہاں سے آتے؟ یہ میرے نبی نہیں آتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتے، نہ سورج ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ ہندو ہوتے، نہ مسلمان ہوتے۔ رسول پاک کا عالم میں گر جلوہ نہیں ہوتا، رسول پاک کا عالم میں گر جلوہ نہیں ہوتا تو زمین پیدا نہیں ہوتی، فلک پیدا نہیں ہوتا، زمین پیدا نہیں ہوتی، فلک پیدا نہیں ہوتا۔ خدا نے عرش اعظم پر کہا محبوب سے اپنے محبوب چلے آؤ، محب محبوب میں پردہ نہیں ہوتا، چلے آؤ محب محبوب میں پردہ نہیں ہوتا۔ میں یاد کر رہا تھا سبحان اللہ
پڑھتے رہیے تاکہ نعت خوانی بھی ہوتی رہے، اور میں میلاد پڑھنے جا رہا ہوں تو میلاد خوانی بھی ہوتی رہے۔ میلاد کے معنی ہوتے ہیں نبی کی پیدائش، کہیے سبحان اللہ۔ جب میں 2013 میں حج کرنے گیا، اب مکہ شہر کا میں نے کعبہ شریف کا طواف کر لیا تو ہمارے ساتھ ایک حاجی شاہد خان تھے جو پولیس سے ریٹائر تھے، کہنے لگے قاری صاحب چلیے وہ جگہ کی زیارت کی جائے جہاں 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 دوشنبے کے دن بھور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ چلیے آمنہ کا آنگن دیکھا جائے، چلیے حضرت عبداللہ کا گھر دیکھا جائے، جس گھر میں تمام حوریں آئی تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کی گیت گائی تھی۔ ہم کو لے کے گئے اس جگہ پہ جہاں 12 ربیع الاول شریف کو حضور مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ تو مولانا مبارک صاحب سے، مولانا غالب، مولانا طالب صاحب جیسے مقررین سے میں نے سنا تھا، کتابوں میں نے پڑھا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو بھور میں پیدا ہوئے تو جنت کی حوریں آئی تھی، جنت کی حوریں آئی تھی اور بی بی آمنہ کو بدھائی دے رہی تھی، مبارکبادی پیش کر رہی تھی۔ بس وہی بات یاد آ گئی اور اپنے من ہی من میں گنگنانے لگا کہ یہی وہ دربار ہے جہاں حضور بھور میں پیدا ہوئے، اور تمام جنت کی حوریں بی بی آمنہ سے کہہ رہی تھی کہ آمنہ بی بی تہرے مکانوا میں، آمنہ بی بی آمنہ بی بی تہرے مکانوا میں، مکانوا میں نور ہی نور برسے آنگنوا میں، آمنہ بی بی تہرے مکانوا میں، مکانوا میں نور ہی نور برسے آنگنوا میں، اور جنت کی حوروں نے جھولا جھولایا اور مل کے فرشتوں نے یہ گیت گایا، مل کے فرشتوں نے یہ گیت گایا، کہہ دے سبحان اللہ۔ جنت کی حوروں نے جھولا جھولایا اور مل کے فرشتوں نے یہ گیت گایا، مل کے فرشتوں نے یہ گیت گایا۔ کیا گیت گایا؟ کہ رب کے محبوب ایلن جہنوا میں، رب کے محبوب ایلن جہنوا میں نور ہی نور برسے آنگنوا میں، آمنہ بی بی تہرے مکانوا میں نور ہی نور برسے آنگنوا میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مکے میں انقلاب آ گیا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اتنا انقلاب آیا، اتنا انقلاب آیا کہ ہر طرف ہریالی آ گئی، جو پیڑ سوکھے ہوئے تھے ہرے ہرے ہو گئے، جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے تھن میں دودھ بھر گئے، جو پیڑ پھل نہیں دیتے تھے بانجھ ہو گئے تھے اس کے اندر پھل لگ گیا۔ یہ حیرت کی بات دیکھ کر کے صبح صبح آپس میں چیمے گوئیاں ہونے لگی، چوٹی چوراہا پر لوگ کھڑے ہو کے بتیانے لگے۔ اتنے میں ایک آدمی آ گئے، کہا کہ بھائی آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا صاحب آپ کو بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ مکہ میں نہیں تھے، کہا نئی نئی باتیں نہیں دیکھ رہے ہیں، مکے میں ہریالی آ گئی ہے، مکے میں انقلاب آ گیا ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی دیکھی ہوئی بات بتانے لگے تو وہ آدمی کہنے لگا جو میں دیکھا ہوں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے۔ سب مل کے اس سے پوچھنے لگے بھائی صاحب آپ کیا دیکھے ہیں ذرا بتائیے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا صبح صبح کا وقت تھا، خانہ کعبہ کے متولی تھے حضرت عبدالمطلب تھے، مکہ کے سردار تھے، گود میں بڑا خوبصورت بچہ لیے ہوئے تھے، اور جیسے جیسے کسا کسا وہ کعبہ شریف کی طرف بڑھ رہے تھے کعبہ شریف کی دیواریں اس بچے کی طرف جھک رہی تھی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تو سب بول پڑے کہ ذرے ذرے پہ حسن و لاجواب آ گیا،
جب آمنہ تیرا لالا گیا اور سارے عالم پہ رحمت برسنے لگی، سارے عالم پہ رحمت برسنے لگی، جب نبی کی ولادت کا سال آ گیا اور گود میں لے کے جس دم حلیمہ چلی، حلیمہ چلی، ان کے گھر دین و دنیا کا مال آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ دائی کے جب گھر گئے تو حضور کا بچپنا سنیے۔ حلیمہ دائی کہتی ہیں میری سخیاں آنے لگی، میری سہیلیاں آنے لگی، بچے جب بیمار پڑتے تھے سخیاں سہیلیاں بچوں کو لے کے آتی تھیں، ملیریا بخار رہے، ٹائیفائیڈ رہے، کونو کورونا رہے، کونو کرونا رہے، چاہے کونو بچوں کا رونا رہے، کونو بیماری رہے، سخیاں آتی تھی، سہیلیاں لے کے آتی تھی۔ میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ننھے دستے مبارک کو بچوں کے سر پہ رکھوا دیتی تھی، بچہ روتا ہوا آتا تھا تو ہنستا ہوا جاتا تھا۔ اب بمپر بھیڑ ہونے لگی تو حلیمہ دائی سوچنے لگی کہ کیسے کنٹرول کروں۔ مثال کے طور پہ بنارس میں کوئی امریکہ سے ڈاکٹر آتا ہو، ایک مہینہ میں ایک دن 1000 روپیہ فیس لیتا ہو، اور وہ آپ کر کے جاؤ گاؤں میں آ کے بیٹھ جائے اور فری دیکھنے لگے تو کتنی بھیڑ ہوگی۔ جب 1000 روپیہ فیس لیتا ہو، وہ ڈاکٹر مولانا مبارک صاحب کی محبت میں دوستی میں آ کر کے فری سیوا دے کے کہا مولانا مبارک صاحب میں آپ کے گاؤں میں آؤں گا، فری سیوا کروں گا۔ تو آپ بتائیے پورا ضلع امڑ پڑے گا کہ نہیں؟ حلیمہ دائی کے گھر پہ بڑے بڑے روگی ٹھیک ہونے لگے، بڑے بڑے روگی ٹھیک ہونے لگے۔ ڈاکٹر جس کو جواب دے دیتے تھے کہ لے جاؤ یہ آدمی نہیں اب بچے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حکیموں کے حکیم ہیں، طبیبوں کے طبیب ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ اب بمپر بھیڑ ہونے لگی تو حلیمہ دائی نے بڑی اچھی ترکیب سوچی کہ اتنی بھیڑ کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو حلیمہ دائی نے اپنے دروازے پہ ایک حوض بنوایا، اسی حوض میں پاک صاف پانی بھر دیا اور میرے نبی کا دونوں طلبہ اسی پانی میں ڈال دیا اور مریضوں سے کہہ دیا کہ لے جاؤ پیو اور پیاؤ، اور مکان میں خبیث ہو کے، جنات ہو کے، ارم ہو کے، برم ہو کے تو میرے نبی کا کرم ہو کے، کتنا بڑا برم ہو کے پانی لے جاؤ تو محمد کا کرم ہو کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جتنے مریض آتے تھے میرے نبی کے طلبے کا دھومن لے جاتے تھے، پیتے تھے، پیاتے تھے، گھر میں چھڑکاو کرتے تھے، جنات بھاگ جاتے تھے، خبیث بھاگ جاتے تھے، کوئی بیماری بھاگ جاتی تھی۔ جب میرے نبی کے طلبے کے دھومن کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت بریلی میں جھوم کے کہنے لگے کہ جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اس کا بھی خیال کر رہا ہے کہ 9 بج چکا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بالکل موڈ میں ہو گئے ہیں، لیکن جو مہرابو کچر کچر بتیاوت ہیں تو ہم کے ذریعے پہ نہ کریے۔ کہو مولانا بابا ہاں لیے اب ایسے زیادہ ہم نہیں آگے بڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا دیکھیے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ دائی کے گھر بکریاں چرا رہے ہیں، کچھ دن تک دودھ پیا ہے میرے نبی نے۔ اب میرے نبی حلیمہ کا کتنا احترام کر رہے ہیں ذرا سے دیکھیے۔ ہم لوگ اپنے ماں کا کتنا احترام کرتے ہیں ذرا سا تولیے۔ ہمارے نبی اتنے سپر ہیں، اتنے افضل ہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔ اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج آ جائے، اشارہ کر دے تو سینہ اپنا چاک کر دے چاند، اشارہ کر دے تو پیڑ سجدہ کرے، ابو جہل کی مٹی میں کنکریاں کلمہ پڑھیں۔ اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے پیغمبر۔ حلیمہ دائی ایک دن آ گئی تو حضور تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کا
مجمع ہے، صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ یہ کون ایسی عورت آ گئی ہے جن کا احترام آپ کر رہے ہیں؟ یہی نہیں، میرے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی نورانی چادر کو، اس کالی کملی کو زمین پر بچھا دیا اور حلیمہ کو بیٹھا دیا۔ یہ وہ کالی کملی ہے، ہم گناہگاروں کو ناز ہے۔ بگڑی قسمت بنائی ہے ہمار نبی، قیامت کے لیے نورانی چادر کام آئے گی۔ یہ گھمنڈ ہے ہم لوگوں کو، نماز اور روزہ پہ گھمنڈ تو نہیں ہے، لیکن حضور کی کالی کملی پہ گھمنڈ ضرور ہے۔ جہاں کوئی سامیانہ نہیں ہوگا، میرے آقا کی کالی کملی ہوگی اور اسی میں ٹھکانہ ہوگا۔ جیسے ہے سامیانہ ہے اس سے ہم لوگ بچ رہے ہیں، تو اس دن سورج کی گرمی سے ہمارے آقا اس کالی کملی سے بچائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے نبی پہ جان اس لیے دیا کرتے ہیں کہ بگڑی قسمت بنائی ہے ہمار نبی، بگڑی قسمت بنائی ہے ہمار نبی، پار بیڑا لگئی ہے ہمار نبی، پار بیڑا لگئی ہے ہمار نبی۔ جب گرمی سے بھڑکی بدنوا، جب گرمی سے، جب گرمی سے بھڑکی بدنوا، تو کالی کملی اڑئی ہے ہمار نبی، کالی کملی اڑئی ہے ہمار نبی۔ قبر کی اندھیاری کوٹھری میں، قبر کی اندھیاری کوٹھری میں، آپن جلوہ دیکھئی ہے ہمار نبی، آپن جلوہ دیکھئی ہے ہمار نبی۔ جہ دن لوگوا پیاس تڑپی ہے، جہ دن لوگوا ارے پیاس تڑپی ہے، تو جام کوثر پیئی ہے ہمار نبی، نوری چادر اڑئی ہے ہمار نبی۔ ناز کہلن نت دن سب سے مبارک کہلن، جلسہ میں سب جے وہ غالب کہلن، جلسہ میں سب سے وہ طالب کہلن، جلسہ میں سب سے ذکی اللہ کہلن، جہاں گاؤں میں سب سے کہ رب سے جنت دی ہے ہمار نبی، رب سے جنت دی ہے ہمار نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا نے اپنی کالی کملی کو بچھا دیا، نورانی چادر کو بچھا دیا، حلیمہ زاہی کو بیٹھا دیا، اب صحابہ حیرت کی نگاہ سے آقا کو دیکھنے لگے، لیکن ادب کے مارے پوچھ نہیں رہے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر حیرت میں ہیں، فاروق اعظم تعجب میں ہیں، عثمان غنی، مولا علی، تمام لوگ حیرت میں پڑے ہیں۔ یا اللہ کے رسول، یہ کون ایسی خوش نصیب عورت آ گئی ہے جن کا احترام آپ کر رہے ہیں، تعظیم آپ کر رہے ہیں؟ اور ادب کے ساتھ صحابہ نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ یہ کون ہیں جن کی آپ تعظیم فرما رہے ہیں؟ تو میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے صدیق، اے عمر، اے عثمان، اے علی، یہی وہ میری امی حلیمہ ہے جن کا میں نے دودھ پیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اے نوجوانوں، ایمانداری سے آپ بتائیے، جب میرے نبی نبیوں کے امام ہوتے ہوئے اس ماں کا اتنا احترام کر رہے ہیں جو سگی ماں نہیں ہے، سگی ماں کا نام تو بی بی آمنہ ہے، تو ہم لوگ امتی ہوتے ہوئے اپنے اس ماں کا کتنا احترام کرنا چاہیے جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے۔ اس ماں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ 9 مہینہ پیٹ میں لے کے ماتا تو ہکے ڈھولی؟ اے نوجوانوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون کون لوگ ہیں جن کی اماں ابھی زندہ ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ یا اللہ، اب بتائیے ماں کی کتنی بڑی قربانی ہے، ہم کو اپنے ماں کا کتنا احترام کرنا چاہیے کہ 9 مہینہ پیٹ میں لے کے ماتا۔ اے نوجوانوں،
9 महीना पेट में लेके माता तो के ढोअनी, अरे कितना दुख दर्द और पीड़ा से तो के जनमनी। दूध छाती का पियौली, दूध छाती का पियौली, बार बार बबुआ काहे भूल गईला अम्मी का दुलार बबुआ, काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ, दुलार बबुआ। कितना सेवा कैली माता जी तोहार बबुआ, कितना सेवा कैली माता जी तोहार बबुआ। माँ की अजमत तो गौसे आजम ने बता दी है। कौन गौसे आजम जो जश्न गौसे वराब मना रहे हैं। अम्मी जान जब बेटा जाने लगा पढ़ने के लिए तो एक ही बात कहा था, मेरे लाल, मेरे नूरे नजर, मेरे लख्ते जिगर, मेरे आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, जा रहे हो बहुत बड़े आलिम दीन के पास पढ़ने के लिए, बहुत बड़े मदरसा में जा रहे हो, बगदाद शरीफ जा रहे हो निजामिया मदरसा में पढ़ने के लिए। लेकिन ए मेरे प्यारे बेटे, मेरा भी एक सबक याद कर लो। कहिए अम्मी जान क्या सबक दे रही है? कहा बेटा लाइफ में, जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। बड़े पीर साहब माँ से वादा करके चल दिए हैं। सच्चा बालक की किताबों में आपने, प्राइमरी के स्कूलों में आपने पढ़ा होगा, बहुत पहले पुरानिया लोग पढ़े होंगे, अब हो सकता है कि भारत सरकार निकाल दिया हो, लेकिन फिर भी मुख्तसर में किताबों में जरूर रहता है। मैंने भी देखा है। ये वही अब्दुल कादिर जिलानी का सच्चा बालक वाकया देता है किताबों में। बड़े पीर साहब चल देते हैं अपनी अम्मा से इजाजत लेकर के, अपने अम्मा को खुश करके निकले हैं, अम्मा से सलामती की दुआ लेके निकले हैं। ए लड़को, आप भी अपने घर से निकला करो तो अपने माता पिता को सलाम करके निकला करो, अम्मा अब्बा का चेहरा देखा करो, और देखा करो तो प्यार से देखा करो। मेरे नबी फरमाते हैं जो औलाद अपने माँ का चेहरा एक मर्तबा प्यार से देखता है, एक हज मकबूल का सवाब पाता है। एक साहबी हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अगर 100 मर्तबा अपने माता पिता का चेहरा देखूं प्यार से तो क्या 100 हज मकबूल का सवाब पाऊंगा? मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं अल्लाह के रहमत के खजाने में कमी नहीं है। जो औलाद 100 मर्तबा चेहरा देखेगा प्यार से 100 हज मकबूल का सवाब पाएगा। अमल्ला जवाब मिलता है, हर अमल्ला जवाब मिलता है, खार मांगो गुलाब मिलता है, खार मांगो गुलाब मिलता है। नौजवानों, माँ के चेहरे को प्यार से देखो। नौजवानों, माँ के चेहरे को प्यार से देखो तो एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब। ख्वाजा गरीब नवाज है और हजरत ख्वाजा गौसे आजम है। इन बुजुर्गों की तारीफ दोहराइए, आपको पता चलेगा इन बुजुर्गों ने अपने माँ बाप की कितनी इज्जत की है, दुआएं ली हैं, तब पूरी दुनिया में चमके हैं। आप भी चमकना चाहते हैं, आप भी संवरना चाहते हैं, आप भी तरक्की चाहते हैं, आप भी जन्नत चाहते हैं, आप भी दीन चाहते हैं, आप भी दुनिया चाहते हैं, तो अपने माता पिता का सेवा करके उनका दिल खुश कर लीजिए, खुदा रसूल खुश हो जाएंगे। मेरे नबी फरमाते हैं जिस औलाद से माँ बाप खुश होते हैं उससे अल्लाह उसके रसूल खुश होते हैं। बड़े पीर साहब ने वादा कर लिया कि ठीक है अम्मी जान झूठ नहीं बोलूंगा। बड़ा पुराना वाकया है लेकिन उभराली कर रहा हूँ, ताजा कर रहा हूँ, नन्हे नन्हे बच्चे जान जाए। इसी तरह से बताते बताते हम लोग जाने हैं, अब हम लोग बताएंगे तो हमारे बच्चे जानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अब्बा ने हमको बताया, हमने अपने बच्चों को बताया, मौलाना मुबारक ने इनके अब्बा ने बताया, अब ये अपने बच्चों को बताएंगे। इसी तरह से चलते चलते क़यामत तक ये दीन चलेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और गौसे आज़म का नाम कच्चा होता रहेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़े पीर साहब ने वादा कर लिया अम्मी जान झूठ नहीं बोलूंगा। रास्ते में चले हैं, अहमद मदवी डकैतों का सरदार घेर लिया है। घने जंगल में डकैती शुरू हो गई, छिनैती शुरू हो गई, घोड़े हनहनाने लगे, खंजर खनखनाने लगे, तलवारें सरसराने लगी, सब लोग लूटे जाने लगे। बड़े पीर साहब अपने अम्मा का सबक याद करने लगे। सब लोग लूटे जा रहे हैं, बड़े पीर साहब बिल्कुल अलर्ट हैं।
अम्मा का सबक है झूठ मत बोलना, अम्मा का सबक है झूठ मत बोलना। अम्मा से वादा किया हूँ झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक तरफ किनारे खड़े थे, सब लोग लूटे जा रहे थे, साथी लोग मारे जा रहे थे, लूटे जा रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था। इतने में एक सिपाही की निगाह पड़ गई, किनारे एक बच्चा खड़ा है। हमारे पास कुछ है? कहाँ? क्या बात? क्या है? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये इतनी मोटी रकम सुन करके वो घबरा गया, कहा कि लगता है बच्चा मजाक कर रहा है, जल्दी से भागा। जाहिर सी बात है, मौलाना मुबारक से पूछा जाए कि आपके पास कुछ पैसा है, कहेंगे कि हाँ 25 लाख रखा हूँ, तो हम लोग को यकीन हो जाएगा। लेकिन इनका 8 साल का बच्चा हो, उससे हम लोग पूछेंगे बाबू तुम्हारे पास क्या है, कि हमारे पास 50 लाख है, तो यकीन होगा? बाप कहेगा तो माना जा सकता है, उम्र दराज आदमी कहेगा तो माना जा सकता है। छोटा बच्चा कहे कि हमारे पास 50 लाख रुपया है, तो आदमी कहेगा ना कि झूठ बोल रहा है। बड़े पीर साहब की बात पे यकीन नहीं हुआ, ना कहीं तो चले गए। दूसरा आया, यही जवाब पाया, चला गया। तीसरा आया, सब आते गए, पूछते गए, वापस गए। जब अहमद बख्श डकैतों के सरदार के सामने जब सारा माल खजाना पेश किया गया, सरकार हम लोग सब लूट लिए, कहा कोई बाकी नहीं है, कहा कोई बाकी नहीं। एक लड़का है जो बहुत निडर है, वो एकदम डरता ही नहीं है। जय बार हम लोग पूछते हैं ना, न माथे पे शिकन आता है, न चेहरे पे गम, न कोई अलम। कहा कि अच्छा, अरे बड़ा अजीबो गरीब लड़का है। जब हम लोग कहते थे एकदम टान टान बोलता है, टान टान बोलता है, तोता की तरह टान टान बोलता है, तन को हिचकिचाता नहीं है। अरे अब तो गुरु सोचने लगा, डकैतों का सरदार सोचने लगा, टन टन कहा, एकदम टन टन बोलता है लड़का। कहा कि बुलाओ टन टन लड़के को। सुभान अल्लाह, कैसा निडर लड़का है। कुरान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ, कोई खौफ नहीं। अल्लाह के वली हैं, वलियों के वली हैं, कोई खौफ नहीं, कोई मुसीबत। बुलाए गए, डकैतों का सरदार पूछा, और लगे क्या तुम्हारे पास है? क्या बात? 40,000 रुपये। हाँ निकालो। सदरी निकाले, सियानी तोड़े, कुल खजाना रख दिए। अब डकैतों के सरदार की आंख की खुली रह गई, फटी फटी आंख से देखने लगा। उम्र देखा, कद देखा, छोटी सी उम्र, कद भी छोटा, लेकिन पद बहुत बड़ा। कद तो छोटा है लेकिन पद बहुत बड़ा है, कद तो छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। लगा सोचने, सोचते सोचते पूछने लगा, ए बच्चे आपका नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर। कहीं बताइए, ये खाने का इंतजाम हो रहा है, तुमको टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत, नो टेंशन। उन्होंने उससे कह दीजिए कि बोलो ना, घबराएंगे कहीं ऐसा ना हो कि या अल्लाह। सुभान अल्लाह, मैं ये अर्ज कर रहा था, ईमानदारी से बताइए, ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बड़े पीर साहब ने जब दिखा दिया तो पूछा डकैतों के सरदार ने, आपका नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर। कहाँ के रहने वाले हैं? पता पूछा, वज़ियत पूछा। कहा कि बताइए किसने सिल के रखा था? कहा अम्मी जान ने। कहा कि बताइए चोरों से छिपाया जाता है कि बताया जाता है? कहा कि लोग छिपाएंगे लेकिन हम काहे को छिपाएंगे? कहा क्यों? कहा कि हमने अपने अम्मा से वादा किया है कि अम्मी जान मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चलते वक्त अम्मा से वादा किया हूँ, ये 40 अशरफी क्या है, 40 करोड़ अशरफी रहेगी तो अब्दुल कादिर जिलानी अम्मा को धोखा नहीं देगा, अम्मा के साथ गद्दारी नहीं करेगा, अम्मा के साथ बेवफाई नहीं करेगा। अम्मा से वादा किया हूँ तो जान रहे चाहे जाए, ये सोना रहे चाहे जाए, लेकिन अम्मा के साथ कैसे वादा न निभाए। इतना सुना था, अम्मा से वादा, जान को जान नहीं समझे, माल को माल नहीं समझे। कहा अम्मा से वादा किया हूँ, कि अम्मा से वादा। खंजर खड़खड़ा रहे हैं, तलवारें सरसरा रही हैं और आपको कोई गम नहीं, कोई मलाल नहीं। कहा कि हाँ बात सही है। अब वो दिल पे उसका असर पड़ा कि झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। डकैतों का सरदार रोने लगा, कहने लगा ये अब्दुल कादिर जिलानी अपने पाक हाथों को आगे बढ़ाइए, अब हम तौबा करेंगे। हर इंसान जब बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, सिख के घर में चाहे ईसाई के घर में चाहे नसरानी घर में, वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। जब वो बच्चा अल्लाह के यहाँ से आता है तो वादा करके आता है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे। अब वो सोचने लगा कि हम रब से जो वादा किए वादा तोड़ रहे हैं, अपने अम्मा से जो वादा किया वादा को निभा रहा है, ये बच्चा बड़ा सच्चा है।
अपने बारे में डकैतों का सरदार सोच करके रोने लगा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, हमने अपने रब का वादा तो बहुत तोड़ा है। फजर की अजान होती है, जोहर की अजान होती है, असर की अजान होती है, मगरिब की अजान होती है, इशा की अजान होती है, जुमा की अजान होती है, नमाज होती है, हम नमाज नहीं पढ़ते, अपने रब का वादा रोजाना तोड़ते हैं। और नहीं तो हमारी तलवार ने न जाने कितने बीवियों को बेवा कर दिया, कितने बच्चों को यतीम कर दिया, कितने घर को बेघर कर दिया। हाय अफसोस, कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में हम क्या मुंह दिखाएंगे। अब्दुल कादिर जिलानी, अपने पाक हाथों को आगे बढ़ाइए, हम रज़नी से तौबा करेंगे, डकैती से तौबा करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे। बड़े पीर साहब का हाथ पैर चूम करके रो रो करके तौबा करने लगा। जब डकैतों का सरदार सिलेंडर बोला है, जितने चेले थे रोने लगे और हथियार डाल दिए। कहा गुरु, जब डकैती में गुरु माने थे तो इसमें भी आपको गुरु मानेंगे, इसमें भी अगुआ मानेंगे। आप तौबा करते हैं तो हम भी तौबा करेंगे। और लीजिए सारा माल, एक एक पैसा बड़े पीर साहब के कदमों में निछावर कर दिया। कहा बड़े पीर साहब, हम गुनाहों से तौबा करते हैं, हमको माफ कर दीजिए। अब हमको रुपया नहीं चाहिए, अब हमको सोना नहीं चाहिए, हमको खजाना नहीं चाहिए। बड़े पीर साहब ने पूछा, अब क्यों नहीं चाहिए, अब तुमको क्या चाहिए? तो सारे लोग तौबा करके कहने लगे कि ताजशाही न दौलत नजर चाहिए, ताजशाही न दौलत नजर चाहिए, मुझको बगदाद वाले का दर चाहिए, मुझको बगदाद वाले का दर चाहिए। क्यों चाहिए? कि ऐसे वली है कि चोर को एक नजर में वली कर दिया, चोर को एक नजर में वली कर दिया, एक डाकू को नेक आदमी कर दिया, जो न झुकते थे तकदीर के सामने, अरे झुक गए वो बड़े पीर के सामने, झुक गए वो बड़े। नारे रिसालत, शेख गौसुल वरा, शेख गौसुल वरा, रहमते गौसे आज़म, रहमते गौसे आज़म, नारे तकबीर। इससे पता चला कि जो लड़का अपने माँ बाप की बात मानता है वो घटना से बचता है, जो माँ बाप की दुआएं लेकर चलता है कोरोना से बचता है, जो माँ बाप की दुआएं लेकर के घर से निकलता है वो घटना से बचता है, हादसा से बचता है, चोरी से बचता है, छिनैती से बचता है, डकैती से बचता है। जब माँ की दुआ लेकर हम घर से निकलते हैं, जब माँ की दुआ लेकर हम घर से निकलते हैं, महसूस ये होता है जन्नत में टहलते हैं। माँ बाप जिस दिन मर जाएंगे उस दिन समझ में आएगा आप लोगों को। जिनकी अम्मा जिंदा है, अब्बा जिंदा है, होशियार हो जाइए। जिस दिन अम्मा अब्बा कब्र में चले जाएंगे, दुनिया की हर दौलत तो मिल जाएगी, लेकिन अम्मा अब्बा किसी दुनिया में नहीं मिलेंगे, न हिंदुस्तान में मिलेंगे, न अरबिस्तान में मिलेंगे, मिलेंगे अम्मा अब्बा तो कब्रिस्तान में मिलेंगे। होशियार सावधान है लड़कों, अपने माँ की दुआ लिया करो, बोलो इंशाअल्लाह। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है वो माँ की दुआ की बरकत है। माँ की खिदमत कीजिए और बाप की दुआ ऐसे ही कबूल होती है। मेरे नबी फरमाते हैं जिस तरह से अंबिया कराम की दुआएं उम्मती के हक में मकबूल होती हैं, उसी तरह से बाप की दुआएं औलाद के हक में मकबूल होती हैं। अपने अब्बा का पैर दबाया कीजिए। अभी जब मैं वहां लेटा था, रात भर जगा हूँ, लड़के को हमारे पता नहीं कैसे एहसास हो गया। मगरिब की नमाज पढ़ के मैं लेट रहा था उसी चटाई पर, तो किसी साहब ने ले जाके अंदर हमारा बिस्तर लगा दिया। अब मौलाना खालिद साहब को कैसे पता चल गया कि अब्बा बहुत तकलीफ में है। खूब हमारा पैर दबाए हैं। हमने कहा नहीं, अल्लाह की कसम पूछ लीजिए, अगर किसी ने देखा होगा तो भी देखा होगा। क्यों ऐसा किया? हम अपने अम्मा अब्बा का हाथ पैर बहुत दबाए हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे बेटे के दिल में मोहब्बत डाल दी।
जैसी करनी वैसी भरनी। ये बीकॉम करने के बाद इनको मदरसा में डाला हूँ। सीरियल नंबर से पहले इंटर पास किए हैं, उसके बाद बीकॉम किए हैं, लेकिन अब तक चेहरे पर अस्तूरा नहीं चलवाए। चाहे एमए रहे हो, चाहे उमए रहे हो, इंटर रहे हो, चाहे लिंटर रहे हो, लेकिन मुँह वही खुरचवाए नहीं है। ये मेरी हिदायत थी बेटा, चेहरे की खूबसूरती जो है सरकार की सुन्नत में है। जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी नहीं सिलवाए, अब तो मान लीजिए कि भाई मौलाना का कोर्स कर रहे हैं, 5वीं जमात में पढ़ रहे हैं। अब आप बताइए, हमने अपने माता पिता का सेवा किया है तो अल्लाह ताला ने दिल में मोहब्बत डाली कि नहीं? खुदा गवाह है, मैं मेरे रसूल में बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कहा हूँ। मैं जा करके अंदर लेटा हुआ था, पता नहीं कैसे इनको एहसास हो गया, पहुंच गए घर तो दबाते ही है, यूं दबाने लगे। लोग समझेंगे कि लगते कि कारी साहब पीर है, ये मुरीद है, ये नहीं समझेंगे। एक जगह ऐसे हुआ भी, इनसे बड़े जो लड़के हैं, इनसे बड़े हमारे जो लड़के हैं मोहम्मद अली अंसारी, वो जो है कि हमारा पैर दबाने लगे। जौनपुर के आगे जो है कोहड़े सुल्तानपुर है, वहीं जलसा था, तो मोटरसाइकिल से हमको जाना पड़ा। सुहेल देव जो है ट्रेन जो है कि दिल्ली जो जाती है छूट गई, जौनपुर से हमको जाना था, जौनपुर लोग रिसीव करते। ये साहब मोटरसाइकिल से लड़का हमको पहुंचा दिया। अब जाने के बाद हम थक गए थे, आज भी मोटरसाइकिल से आया, पैर भरा हुआ है। बाहर गए, हम जा करके लेट गए और लड़का हमारा जाके पैर दबाने लगा। वो सोच गया कि जब मैं जवान आदमी हूँ, इतना मोटरसाइकिल चला गया हूँ तो थक गया हूँ। अब्बा बूढ़े आदमी है, 55-56 वर्ष की उम्र, अब्बा तो थक गए होंगे, जाकर पैर दबाने लगा। बाद में कमेटी वाले जो कहने लगे कि कारी साहब वो आपके मुरीद कहाँ गए, उनको भी लाइए, पानी पिलाया जाए। उनका मुरीद हम पी रहे नहीं है तो हमारा मुरीद कौन होगा रे भाई? कहीं कौन आदमी थे जो आपका पैर दबा रहे थे? हमारा बेटा है, बड़ा बेटा है, 2 बच्चों का बाप है। कह अरे आज भी ऐसे लड़के मौजूद हैं जो समाज में भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं। हमने कहा यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने अब्बा का मैंने खूब पैर दबाया है, हाथ दबाया है, तब अल्लाह ताला ने हमारे बेटों के दिल में मोहब्बत डाल दी। इसलिए नौजवानों, जलसा करना कामयाबी नहीं है। ये तो आपने इतना बड़ा खर्चा किया है, लेकिन इस अमल करने में कामयाबी है। एक बात भी अगर आप यहाँ से लेकर के जाएंगे तो मैं समझूंगा कि जलसा कामयाब हो गया। अरे नौजवानों, आज के समाज में मातारी बाप बिलख रहे हैं बुढ़ौती में। बुढ़ौती में लड़कियों की वजह से मातारी बाप बहुत कम रो रहे हैं, लड़कों की वजह से और पतोहों की वजह से झरझर झरझर आंसू गिर रहा है। कोना में बैठ कर रोत है, हमार बेटा हुआ। गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अरे बुढ़ौती में तो मतारी बाप के और करीब होना चाहिए, लेकिन ऐसी फिजा बन जा रही है कि 5 लड़के हैं, 5 की शादी हो गई है, बाल बच्चेदार हो गए, कुल अलग अलग हो गए, मतारी बाप टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। खेत का बंटवारा हो गया, पैसा का बंटवारा हो गया, दुकान मकान का बंटवारा हो गया, तो मतारियों बाप का बंटवारा होता कि बुढ़ऊ तो हम में रहिया, बूढ़ी तो हम में रहिया। ये कुछ देखे है कि नहीं बंटवारा? हाय हाय, कैसी जिंदगी है। क्या इसीलिए बाप ने पाला था कि चंदे की जिंदगी हमारी रहे? 1 महीना ओकरे में, 1 महीना ओकरे में, चंदे में हम खाना खाएं? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ताकी ताका है नौजवानों, खबरदार, होशियार, सावधान। बड़े पीर साहब से सबक हासिल करो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिन अम्मी जान ने मुझसे पानी मांग दिया। मैं पानी लाने गया, बचपना था, पानी लाने गए, पानी लेके आए तो अम्मा सो गई थी। आप फरमाते हैं कि पानी का प्याला लेके खड़ा रह गया। अम्मा सो गई है, जगह ना मुनासिब नहीं समझा, पादब बानसीब, बेअदब बेनसीब, मारे अदब के खड़े रह गए। दूसरा लड़का रहता तो खींच खाच के जगह देता कि पानी मार के सुत गई, ऐसे झटक देता। लेकिन वाह रे, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह माँ का मकाम समझ रहे हैं कि माँ का मर्तबा कितना है। सुभान अल्लाह। पानी लेके खड़े रह गए, खड़े 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 रात गुजर गई अम्मी जान की। सुबह जब नींद खुली है तो क्या देख रही है कि मेरा लाल खड़ा है। अरे मेरे बेटे कब से खड़े हो? कहा अम्मी आप पानी मांगी थी, मैं पानी लाने गया, लाया हूँ तो आप सो गई थी। कहा बेटा जगाया क्यों नहीं, जगाया क्यों नहीं बेटा? कहा कि अम्मी जगाना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि आपको टेंशन हो जाएगा, बेअदबी समझा बेटा। अम्मी मैं बेअदबी समझाऊं इसलिए जगाया नहीं। कहा बेटा फिर पानी रख के तू सो क्यों नहीं गए? कहा अम्मी इसको भी मुनासिब इसलिए नहीं समझा कि कब आपकी आंख खुले और पानी आप मांग दें। मौके पे पानी नहीं दे पाऊंगा अम्मा रात में, तो फिर बेटा किसका, फिर बेटा किस लिए?
تے میرے لال اماں رونے لگی کہ بیٹا تو اتنا ہمارا خیال کر رہا ہے. اے میرے لال میں تو دیکھ رہی ہوں کہ پوری رات کھڑے رہے ہو تو تمہارے پنجے پر سوجن ہو گیا ہے, پیر سوج گیا ہے بیٹا, تم کو تو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی بیٹے. اتنا جب کہیں امی جان تو بایزید بستامی کہنے لگے, امی یہ تو ایک رات کی ہماری محنت دیکھ رہی ہیں, اپنے پیٹ میں رکھ کر کے ہم کو 9 مہینے کی رات میں گزاری ہے. اے امی 9 مہینہ آپ نے ہم کو پیٹ میں رکھا ہے, خون جگر پلایا ہے. اے اماں زندگی بھر اگر آپ کے لیے کھڑا رہوں گا یا کوئی اولاد کھڑا رہے گا تو ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. اتنا کہنا تھا کہ اماں اٹھی ہیں اور اپنے لال کو اپنے سینے سے چپکا کر کے بڑی دعائیں دی ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے ماں کی دعا کی برکت سے ملا. کیوں کہ صبح شام اور دن دوپہریا بکوا تیل لگونی. اماں کتنے بار ملتی ہیں, صبح دوپہریا شام سرسوں کا پٹن کڑوا تیل ایسے پیٹ کوریا ستا کے سب سے پہلے کمریا پر ریڑھوا کے ہڈیاں پر اتنا رکھ کر کے پورا, تاکہ مورے لال کی مورے بیٹی بیٹا کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جائے. کہاں ہے رام دیو آج پیدا ہوئے ہیں, ہماری مائیں اپنے بچوں کو بہت پہلے ہی سے ایکسرسائز کرا رہی ہیں. ایکسرسائز ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے چیز اڑا لیتے ہیں اپنے پیروا پر جہاں جمی سوسرے تھئی تو ایگو ہتھوا ایگو ٹنیا پکڑ کے ایسے کھینچتے ہیں. دیکھیں کہ نہیں آپ نے, ہم تو دیکھیں ہیں, دھیان دیے, ایگو ہتھوا ایگو ٹنیا پکڑ کے ایسے کھینچت ہیں, اتنا پیار سے کھینچت ہیں کہ کہیں اکھڑے نہ پاوے, کھینچاؤ جائے اکھڑبو نہ کرے, مورے ببوا کے تکلیفوں نہ ہو, مورے ببوا کی لمبائی بڑھ جائے چوڑائی بڑھ جائے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں انگوٹھا پکڑ کے کہاں چھپاوت ہیں, یہ کے لیے لڑا دونوں انگوٹھا سے پکڑ کے ہے کہ نہیں. ارے صبح شام اور دن دوپہریا بکوا تیل لگونی, میس چاند کے پیار سے کتنا منہوا توہار چوملی. تو ہکے جنلی اپنے پروڑ کے, تو ہکے جنلی اپنے پروڑ کے آدھار ببوا, کاہے بھول گئیلا اماں کا دلار ببوا, کاہے بھول گئیلا مائی کا دلار ببوا. کتنا سیوا کیلی ماتا جی توہار ببوا. کون کون لوگ ایسے ہیں جو اپنے اماں ابا سے محبت کرتے ہیں, ذرا ہاتھ اٹھائیں. مجھ کو مولانا نے کہا قاری صاحب مسجد میں کچھ پیسے کی ضرورت ہے, تو میں تو سوچتا ہوں بڑا گولڈن چانس ہے, نبی کے صدقے میں ماں باپ کا مقام ہم کو معلوم ہوا ہے. جو بھی لڑکا کوئی بھی بوڑھا اپنے ماں باپ کے نام پر دے گا تو ماں باپ کی روح خوش ہو جائے گی. میں سب سے پہلے اپنے والدین کی, اماں ابا کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے قبروں میں رحمت و نور کی برسات فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مرحوم عبدالغفور انصاری اور مرحومہ رضیہ خاتون کے ایصال ثواب کے لیے سب سے پہلے کھاتا میں کھولتا ہوں. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ بھی اپنے اماں ابا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. آپ اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے اپنے اماں ابا کے لیے 10 روپیہ اگر آپ دے دیں گے تو جب تک مسجد میں اذان ہوتی رہے گی آپ کے اماں ابا کو ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. ارے واہ واہ واہ. ارے واہ رے بھائی, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے کیا بات ہے بھائی, یہ ہے ماں باپ کی محبت. کیسے لوگ کہتے ہیں کہ آج کے لڑکے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, عظمت والدین, محبت غوث اعظم, محبت غوث اعظم حضرت علامہ مولانا ذکی اللہ صاحب گنجی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے ماں باپ کی محبت میں یہ جو لوگ بھی دے رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، یا اللہ ان لوگوں کے اماں ابا کے قبروں میں رحمت نور کی برسات فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ 500 روپیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری ماں بہنوں کے درمیان بھیج دیجئے، اس لیے کہ ہماری ماں بہنیں بھی اپنے اماں ابا سے بہت پیار کرتی ہیں۔ کسی بچے کو ماں بہنوں کے درمیان بھی بھیج دیجئے، اور تاکہ ہماری ماں بہنیں بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جانتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں اپنے مردوں کے لیے جو بھی آپ لگا دیں گے، یاد رکھیے جب تک مسجد قائم رہے گی، اذان اور نماز ہوتی رہے گی، آپ کے مردوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو مسجد کی تعمیر کے لیے ایک اینٹ دے دیتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا مہر بنا دیتا ہے۔ جو 1 لاکھ روپیہ دے گا اس کے لیے بھی، جو 1 اینٹا کا پیسہ دے دے گا اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچئے گا کہ قاری صاحب ہم لوگوں کو پھنسائے ہیں، ہم آپ لوگوں کو پھنسائے نہیں ہیں۔ یہ مت سمجھئے گا کہ قاری صاحب بیوقوف بنا رہے ہیں، اور جلسہ کرنے والے بھی قاری صاحب کو خوب بیوقوف بنائے ہیں، ان کو تقریر کرانا چاہیے تو ان سے چندہ کرا رہے ہیں۔ جانتے ہیں یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری کمائی کا پیسہ اللہ کے گھر میں لگ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ اللہ کے دیے ہوئے پیسے سے یہ بلڈنگ بنی ہے، اللہ ہی تعالیٰ دیتا ہے تو ہم اپنا گھر بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کے لیے ہم لوگ بنائیں گے تو نہیں، ارے اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیسہ دے کر کے ہم لوگ اپنے لیے جنت میں محل بناتے ہیں، ہم لوگ جنت کا گھر بناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامنے ہماری ماں بہنوں کا نام پوچھ کر کے آئیے، اور جو ماں بہنیں زیور دینا چاہتی ہیں زیور بھی دے دیں۔ وہ اگر پیسہ نہیں لائی ہیں، سونے کی کیل ہو چاہے چاندی کا چھاگل ہو، جو کچھ بھی دینا چاہتی ہیں، ہمارے فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں، جناب زینب نے کربلا کے میدان میں بھیا سے کہا، اے حسین، اے میرے بھیا، آپ علی اکبر کو قربان کر رہے ہیں اسلام بچانے کے لیے، تو میں اونو محمد کو قربان کروں گا۔ اور اونو محمد کو قربان کر دیا، اسلام بچا لیا، قرآن بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ہماری ماں بہنوں کا جذبہ ہے کہ مرد لوگ اگر قربانی دے رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے، تو میں بھی دوں گی، لیکن میری ماں بہنوں آپ وہیں سے اپنا نام بتا دو اور آپ کے نام کا اعلان ہو جائے گا، تو جناب فاطمہ کو خوشی ہو جائے گی، جناب زینب کو خوشی ہو جائے گی، جناب سکینہ کو خوشی ہو جائے گی کہ آج بھی ہمارے دادا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی امت میں ایسی خواتین ہیں جو جذبہ رکھتی ہیں کہ زینب تو نہیں ہو سکتی ہیں لیکن کنیز زینب ضرور ہو سکتی ہیں، کوئی بیٹی سکینہ تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن کنیز سکینہ ضرور ہو سکتی ہیں، کسی کی بیٹی کسی کی بہو شہربانو تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن کنیز شہربانو ضرور ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، یہ تو تکبیر، رسالت، غوث الورا زندہ باد، غوث الورا زندہ باد، حضرت علامہ مولانا سیف اللہ صاحب جنگی زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 9:37 ہو رہے ہیں، یہ 11ویں والے پیر ہیں، بڑے پیر صاحب کے نام سے 11ویں شریف۔ کون آدمی ایسا ہے جو نقد نہیں، نقد دے دے تو بہت اچھا ہے، لیکن اب ادھار کھاتا چلے گا، اتنا تو آپ نے نقد دے دیا ہے، اب میں ادھار آپ سے مانگوں گا، سال بھر کے بعد دیجیے گا۔ کون آدمی ہے جو اپنے اماں ابا کے سال ثواب کے لیے 1100 روپے کا اعلان کرا دے؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور سن لیجئے، جہاں 40 مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں اس میں ایک اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہم اماں ابا کے لیے دعا کریں گے، سب لوگ آمین کہیں گے۔ کون اللہ والا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن 40 میں ایک اللہ والے ضرور ہوتے ہیں، چاہے ادھر ہو، چاہے ماں بہنوں میں ہو، چاہے آپ لوگوں میں ہو، چاہے چوکیداروں میں ہو، چاہے زمینداروں میں ہو، چاہے چیئرمین لوگوں میں ہو، چاہے ماں بہنوں میں۔ جب ہم دعا کریں گے یا اللہ فلاں صاحب کے اماں ابا کی مغفرت فرما دے، سب لوگ آمین کہیں گے، اللہ قبول فرما لے گا، تو اماں ابا کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیسہ تو ادھار رہے گا لیکن دعا ادھار نہیں رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں زیادہ تو کم سے کم 1100 روپے کا اعلان کرا دیں اپنے اماں ابا کے لیے، چاہے ایک آدھ بوری سیمنٹ کا اعلان کرا دیں۔
اور اعلان کرا دیجئے سال بھر کے بعد دیجئے گا، لیکن دعا ادھار نہیں رہے گی، پیسہ ادھار رہے گا۔ ارے واہ بھائی، کیا نام ہے بھائی؟ ارے بھائی واہ واہ، عبد القیوم صاحب اپنے اماں کے لیے کہ اپنے ابا کے لیے دعا کروں گا نا؟ یا اللہ، تمہارے اماں ابا کا نام کیا ہے؟ ذاکر حسین مرحوم زندہ ہے؟ یا اللہ ذاکر حسین صاحب کے عمر میں برکت دے دے، جو زندہ رہیں گے عمر کی برکت کی دعا کی جائے گی۔ یا اللہ جناب ذاکر صاحب کہ عمر میں برکتیں عطا فرما دے، کہہ دیجئے آمین۔ اور ارے واہ بھائی واہ، ماں کا نام ناظمہ، یا اللہ ناظمہ صاحب کے صاحبہ کے عمر میں برکت دے دے۔ ارے واہ بھائی بھائی، کئی 100 روپیہ۔ ارے بھائی نعرہ لگاؤ ہے تگڑا میں۔ انور بھائی اماں ابا زندہ ہیں؟ ابا یا اللہ ابا کے قبر میں رحمت کی برسات فرما دے، انور بھائی کے اماں کے عمر میں برکت عطا فرما دے۔ آپ لوگ کہیے آمین۔ بڑا گولڈن چانس ہے، کم سے کم دعا خالی تو کرا دیجئے، چندہ پیسہ نقد نہیں مانگا جا رہا ہے، ادھار دے دیجئے، ادھار دیجئے، خالی لکھوا دیجئے، مت دیجئے گا من میں آئے گا تو، لیکن دعا تو کرا لیجئے۔ ارے بھائی سلیم بھائی 1100 روپیہ، سلیم بھائی 1100 روپیہ، جمال الدین بھائی 1100 روپیہ، اور جمال الدین بھائی 1100 روپیہ۔ یا اللہ یہ دونوں آدمی کے اماں ابا اگر انتقال کر گئے ہو تو قبر میں رحمت کی برسات فرما دے، جو زندہ ہیں ان کے عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو 3 آدمی ہوئے، کم سے کم 11 آدمی ہو جائے، 1100 والے کم سے کم 11 آدمی ہو جائے تو کھانا شروع کر دیا جائے۔ ارے واہ بھائی، ارے واہ بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب محمد عابد حسین۔ یا اللہ 1100 روپیہ جناب محمد عابد حسین صاحب اماں ابا، یا اللہ عمر میں برکت دے دے، آپ لوگ کہیے آمین۔ ارے واہ بھائی واہ، ارے ہماری ماں بہنوں کی جانب سے کچھ آیا کہ نہیں بھائی؟ واہ واہ، ارے محمد شعیب 1100، یہ تو موٹر سائیکلیاں لے کے گئے رہے ہم کو لینے کے لیے چوبے پور میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب محمد شعیب صاحب، جناب محمد شعیب صاحب۔ ارے واہ بھائی واہ، لگتا ہے کیا؟ محمد علیم محب العلماء 511 روپیہ، محمد علیم صاحب محب العلماء، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب محمد علیم صاحب محب العلماء، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لوگ اپنے والدین کے نام کو اونچا کر رہے ہیں، اور والدین جب سنیں گے تو ان کا دل کتنا خوش ہوگا کہ میرا لال میری زندگی میں جب اتنا خیال کر رہا ہے، چندہ دے رہا ہے میرے نام پر، تو میرے مرنے کے بعد کتنا میرے نام پر مسجد مدرسہ بنوائے گا، صدقہ خیرات کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اے بھائی 1100 روپیہ اختر جمال، واہ بھائی، یہ اختر اور جمال، نعرہ تکبیر۔ یہ بھائی پیچھے کے لڑکے بول نہیں رہے کیا بھائی؟ نعرہ تکبیر، جناب اختر جمال، جناب اختر جمال۔ یا اللہ اختر جمال صاحب کی طبیعت خراب ہے، یا اللہ غوث پاک کے صدقے میں ان کو صحت عطا فرما، تندرستی۔ یہ دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ ہماری ماں بہنوں کی جانب سے دی جائے گا زیور، دیکھیے سونا بھی آ گیا اور چاندی بھی آ گئی۔ کس کے گھر سے ہے بھائی؟ یہ کس کے گھر سے؟ محمد حبیب صاحب کے گھر کے عورتوں نے بھیجا ہے نا، محمد حبیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد حبیب صاحب کے گھر کی خواتین، محمد حبیب صاحب کے گھر کے خواتین۔ ارے بھائی جس عورت نے بھیجا اور نام بتا سکتے ہیں؟ یہ انگوٹھی اور یہ سونا، آمنہ۔ آمنہ بی بی توہرے مکنوا میں، نور ہی نور برسے انگنوا میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ محترمہ آمنہ خاتون، ارے وہ عورت خوش قسمت ہے جن کے نام کا نعرہ جشن غوث اعظم میں لگ جائے، جشن عید میلاد النبی میں لگ جائے۔ اے میری ماں بہنوں، آپ نے یہ جو قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں امیر یا غریب، لیکن آپ لوگ نروس مت ہوئیے کہ لوگ 1100 دے رہے ہیں تو ہم کیسے 11 روپیہ دیں؟ آپ 11 روپیہ بھی دے سکتے ہیں،
جو لوگ ہیں کمزور یہ مت سوچیے کہ 1100 کے آگے 11 روپے کی کیا قیمت ہے، نہیں، وہ 11 روپیہ بھی قیمت رکھتی ہے۔ آپ 11 روپیہ بھی اپنے ماں باپ دادی دادا اپنے پرخا پرنیا کے احسان ثواب کے لیے دے سکتے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ارے واہ بھائی، محمد ارمان مرحوم مستقیم کے لیے محمد ارمان صاحب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نعرہ تکبیر۔ جناب محمد ارمان صاحب، یا اللہ ان کے گھر کے مردوں کی مغفرت فرما دے۔ ارے بھائی شمشاد احمد صاحب کی جانب سے 1100 آ گیا، نعرہ تکبیر۔ جناب شمشاد احمد صاحب، یا اللہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے دیا ہے، اپنے پرخا پرنیا کے لیے دیا ہے، جو مر گئے ہیں ان کے قبر میں رحمت کی برسات فرما دے، جو زندہ ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ 11 ہوا کہ نہیں؟ اچھا 1106 ہوا ہے، تو 5 آدمی اور باقی ہیں۔ اگر کھانا جلدی چاہتے ہیں تو 5 کھچڑی تو 12 بج جائے گا۔ یا اللہ واہ واہ، 5 آدمی ہو کھڑے ہو جائیں محبت کے ساتھ، 5 آدمی 11 سے بڑے پیر صاحب کے نام پر، 11ویں والے پیر کے نام پر، کیوں کہ بڑے پیر صاحب کی شان وہ شان ہے کہ میں عرفان کا دریا بہایا غوث اعظم نے، میں عرفان کا دریا بہایا غوث اعظم نے، طریقت کو شریعت سے ملایا غوث اعظم نے، عرفان کا دریا بہایا غوث اعظم نے۔ جناب اشتیاق بھائی، جناب اشتیاق بھائی 1100، یا اللہ انہوں نے جن مردوں کے احسان ثواب کے لیے دیا ہے مردوں کی مغفرت فرما دے، اماں ابا زندہ ہیں تو عمر میں برکت عطا فرما دے، اماں ابا پردہ فرما چکے ہیں تو قبروں میں رحمت نور کی برسات فرما دے۔ یہ بڑے پیر صاحب کے نام پر دینے والے دے رہے ہیں، میں عرفان کا دریا بہایا غوث اعظم نے، اور نبی کے عشق کا سکہ چلایا غوث اعظم نے، جو ان پڑھ تھے انہیں کلمہ پڑھایا غوث اعظم نے، خدا کے نام کا ڈنکا بجایا غوث اعظم نے، خدا کے نام کا ڈنکا بجایا غوث اعظم نے۔ ارے واہ، محمد حبیب 1100، ارے واہ بھائی، محمد حبیب صاحب 1100، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب محمد حبیب صاحب 1100، یا اللہ مرحوم محمد حبیب صاحب کے قبر میں رحمت کی برسات فرما دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اب 11 ہوا کہ نہیں؟ 8۔ ارے واہ واہ سکندر پور، واہ واہ، جناب غلام حسین صاحب کی جانب سے 1100، نعرہ تکبیر۔ غلام حسین صاحب سکندر پوری، یا اللہ جناب غلام حسین صاحب کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، اماں ابا کے لیے دیے ہو تو اماں ابا کی عمر میں برکت دے دے، انتقال کر گئے ہو تو قبروں میں رحمت نور کی برسات فرما دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ سب لوگ کہیے آمین۔ آپ کے چاچا ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرہ تمہارا نورانی ہے، ارے حاجی بھی ہے، اللہ تعالیٰ حج بھی نصیب فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، اے غلام حسین، زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، جینے کا قرینہ دے دے، میرے مولا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے، میرے مولا مجھے رہنے دے۔ نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا، ارے مصطفیٰ بات کے رہنے والے نظام الدین صاحب 1100 روپیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نظام الدین صاحب مصطفیٰ بات، نظام الدین صاحب مصطفیٰ بات۔
واہ بھائی واہ، نقد بھی آ گیا، واہ واہ سبحان اللہ، ارے واہ بھائی، نعرہ تکبیر، 21 روپیہ نقد، 2100 روپیہ نقد، سبحان اللہ، یہ دیکھنے میں نقد، انور بھائی دیکھتا ہوں میں نقد لگ رہے ہیں ماشاء اللہ، بہت گدگد لگ رہے ہیں، بہت زندہ رہے خود کو لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو کسی مجبوری کے تحت غریبی کی وجہ سے نہیں دے رہے ہیں، یا اللہ ان کا بھی بھلا فرما دے، ان کے بھی ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، غلام حسین صاحب، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ فقط لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ فقط لفظ مدینہ لکھ دو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر نماز کے بعد جنازہ ہوا، مدینہ میں بھی مکہ میں بھی ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے۔ میں اپنی گھر والی کو لے کے گیا تھا مدینہ شریف جب، تو میں نے کہا کہ اسی گیٹ پہ آپ رہیے گا، عصر کی نماز پڑھ کے ہم آتے ہیں ملاقات ہو جائے گی۔ وہ اسی گیٹ پہ کھڑی تھی، 5 جنازہ نکلا عصر کے بعد، اور اسی گیٹ سے نکلا جس گیٹ پہ وہ کھڑی تھی۔ جب میں گیا قریب تو ہم سے کہنے لگی کہو یہ کتنے لوگ خوش قسمت ہیں جو مدینہ میں آ کے انتقال کر گئے۔ تو میں نے کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ مرے نہیں ہیں بلکہ جی گئے ہیں۔ تو ہم سے کہنے لگی ہماری مولانا خالد کی امی کی کیسے جی گئے ہیں؟ تو میں کہنے لگا کہ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، 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 ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ فقط لفظ مدینہ لکھ دو۔ نعرہ تکبیر، رسالت، غوث الورا، خانہ کا بانی صاحب تقدیر ہوتا ہے، فردوس میں اس کے لیے تعمیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک آدمی ہے کوئی دے دیجئے تاکہ تقریر ختم ہو جائے، نہیں تو آپ لوگ تو نہیں کچھ کہیں گے۔ وہ لوگ دیکھیں شریف کے نام پہ ایک آدمی، واہ 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 واہ، ایک آدمی یتیموں سے کیا کرتے ہیں الفت شاہ جیلانی، دکھے دل کی صدا سنتے ہیں ہر دم غوث سمدانی، وہ ہے سلطان۔ دیکھیے جوان آ گیا، واہ واہ، ارے نعرہ لگائیے بھائی، ارے واہ بھائی، ارے واہ بھائی، ارے واہ بھائی، کیا نام ہے بھائی؟ کیا نام ہے بھائی؟ تکبیر، محمد عظیم الدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب محمد عظیم الدین پہلوان، جناب محمد عظیم الدین پہلوان۔ کیوں بھائی؟ کام کے حساب سے بھی پہلوان ہے اور دام کے حساب سے بھی پہلوان ہے۔ جب کشتی ہم لوگوں کی ڈوب رہی تھی کوئی نہیں بول رہا تھا، تو ایسے میں انہوں نے دھکا لگا کے 11 پورا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دکھے دل کی صدا سنتے ہیں ہر دم غوث سمدانی، وہ ہے سلطان ولیوں کے، انہی سے ہے یہ سلطانی۔ ارے غریبوں سے ہمیشہ خوش رہے محبوب سبحانی، فقیروں کو گلے سے ہے لگایا غوث اعظم نے، غریبوں کو کلیجے سے لگایا غوث اعظم نے۔ 11 پورا ہو گیا، 80 منٹیا کا بولے بھائی،
یا اللہ इसको भी 11 आप लोग कर दीजिए, हम ज्यादा नहीं कहेंगे। 1 बोरी सीमेंट है तो 10 बोरी और कोई दे दे, 1 आदमी दे दे चाहे 10 आदमी दे दे, ताकि 11 ही हो पूरा हो जाए, फूट कर न रहे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब इसके बाद अगर कहेंगे तो आप लोग हमको कुर्सी पर से ढकेल दीजिएगा, चाहे मर जाएंगे, चाहे हड्डी टूटे, चाहे टंगरी टूटे, चाहे या अल्लाह जनाब दिलदार साहब ने जो 1100 रुपया दिया है गौसे आजम के सदक़े में उनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो भी बीमारी हो शफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं दिलदार साहब के अलावा जितने लोग बैठे हैं जिनके घर में कोई बीमार हो शफाए कुल्ली अता फरमा दे। बस 10 बोरी का सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट और मिल जाए, हम कुर्सी छोड़ देंगे। अगर 10 बोरी सीमेंट के मिलने के बाद अगर हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो हमको कुर्सी पर से ढकेल दीजिएगा। हम आपको अथॉरिटी देते हैं, कोई मुकदमा नहीं करेंगे, न कमेटी वालों पे, न आप वालों पे, न जो ढकेलेगा उस पर भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 10 बोरी और दे दीजिए ताकि 11वीं शरीफ पूरी हो जाए। चाहे एक को दे दीजिए, चाहे 10 को इकट्ठे दे दीजिए। सुभान अल्लाह। ये बचपन का किस्सा रावियों ने यूं है फरमाया, मिला रस्ते में रहज़न ली तलाशी कुछ नहीं पाया। ए मौलाना हमारी माँ बहनों में भेज दीजिए, इंशाअल्लाह जरूर पूरा कर देंगे। काके को जरा सा भेज दीजिए मेरी माँ बहनों। अब मर्द लोग बिल्कुल हमारी माँ बहनें इस काम को पूरा कर देंगे। भाई देखिए वाह वाह, अरे नारे तकबीर। मोहम्मद मुस्तकीम साहब की बीवी गुड्डी, मुस्तकीम साहब की बीवी गुड्डी। मैं कह रहा था ना कि देखिए हमारी माँ बहनें जो चुपचाप बैठी हैं वो काम करेंगी। इंशाअल्लाह ये 10 बोरी सीमेंट इन्हीं से मिलेगी। मर्द लोग अब बिल्कुल पस्त हो गए। वाह 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 या अल्लाह, मामला रह जाएगा क्या? जैसे 1 हुआ वैसे 10 और हो जाए तो हम समझेंगे कि 11वीं वाले जलसे। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, जिंदाबाद, अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी गिरवाएंगे। अच्छा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहूम बरफाती साहब के कब्र में या अल्लाह रहमत और नूर की बरसात फरमा दे, जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। हम उधार मांग रहे थे, इन्होंने कैश दे दिया। 10 मांग रहे थे, 1 घट गया, अब 9 रह गया है। अरे वाह भाई वाह जी, अब्दुल वाजिद साहब, वाह भाई, नारे तकबीर। जनाब अब्दुल वाजिद साहब, जनाब अब्दुल वाजिद साहब। जमालुद्दीन साहब, नारे तकबीर। जमालुद्दीन साहब अम्मा अब्बा के लिए, जनाब जमालुद्दीन साहब अम्मा अब्बा के लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह जमालुद्दीन साहब के घर के जितने लोग इंतकाल, अरे नहीं मोहम्मद बावर्ची, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नहीं मोहम्मद बावर्ची, नहीं मोहम्मद साहब बावर्ची। या अल्लाह, या अल्लाह, गुस्सा में क्या हो? ऐसे ताक रहे हैं जैसे हमारे ऊपर गुस्सियाने हैं। बात सही है, खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर गरमाना पड़ेगा। घूर घूर के ताक रहे हैं कि बुढ़वा कब तक बैठा रहेगा। या अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब कै बोरी रह गई है बाकी नगद उधार लेके? 6 बोरी बाकी रह गई है। सुभान अल्लाह। 6 बोरी आप अदा कर दीजिए, इंशाअल्लाह जल्दी से सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। हमारी माँ बहनों के दरमियान भेजिए, हो सकता है। अरे लड़के उधर से चक्कर काट के आ रहे हैं। वाह भाई वाह, अरे नारा लगाइए भाई, नारा लगाइए। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, अरे क्या बात है। अरे 2 ठो इकट्ठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ڈاکٹر فیروز صاحب 2 بوری، ڈاکٹر فیروز صاحب 2 بوری. یا اللہ اب لڑکے ہمارے موڈ میں آئے ہیں. اب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن اتنا تگڑا چندہ دے رہے ہیں. جب ان کی شادی ہو جائے گی تو کتنا چندہ دیں گے. یا اللہ ان نوجوان لڑکوں کو بیوی عطا فرما تو نیک اور پرہیزگار. دیکھیے ایک نوجوان لڑکا پھر آ گیا. الگو ماسٹر. ارے واہ بھائی واہ. یہ دیکھیے خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، جاؤ کے ہندو مسلمان. ارے الگو پہلوان، ارے الگو پہلوان. کیا بات ہے. یہ سنگم دیکھیے. میں بمبئی جاتا ہوں تقریر کرنے تو جب دریا کا 2 سنگم دیکھتا ہوں تو الہ آباد سے گزرتی ہے گاڑی. جب الہ آباد جاتا ہوں تو 2 دریا کا سنگم دیکھتا ہوں. آج آپ کے گاؤں میں آیا ہوں تو ہندو مسلمان کا سنگم دیکھ رہا ہوں. ایسے آدمی کو تو پردھان منتری بننا چاہیے. الگو بھائی جیسے آدمی کو، اچھے آدمی کو، سجن آدمی کو جو ہندو مسلمان مل کر کے لے کے چلے، ایسے آدمی کو تو نریندر مودی بننا چاہیے، بھارت کا پردھان منتری بننا چاہیے. ہے کہ نہیں؟ یا اللہ. یہ دیکھیے جناب جلال الدین صاحب کی جانب سے. ارے الگو کا، الگو بھائی کا پورا ویوستھا بھی ہے. واہ بھائی. خواجہ کا ہندوستان، بارے الگو پہلوان، بارے بھائی الگو پہلوان، بارے ہمارا ہندوستان، بارے ہندوستان کے ہندو مسلمان. واہ واہ واہ. 3 اور باقی ہے. آپ لوگ بھی کہیں گے کہ انٹرنیشنل فقیر قاری صاحب ہیں، اتنا بڑا بھیک منگا ہم لوگ کہیں نہیں دیکھے ہوں گے. یہ بالکل دیکھیے الگو بھائی پھر آ رہے ہیں. لگتا ہے کہ کچھ جلوہ دکھائیں گے. ارے واہ بھائی واہ. ارے واہ بھائی واہ. ارے بھائی دیکھیے ڈاکٹر علاء الدین صاحب آ گئے. واہ واہ. خواجہ کا ہندوستان، ڈاکٹر علاء الدین صاحب پہلوان. نعرہ تکبیر. ارے واہ بھائی واہ. یہ دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ لوگ بھی کہیں گے کہ ایسا فقیر ہم لوگ دیکھے نہیں منگن. خالی ایک بار ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پھیرا کرا تو فقیر چلا جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا انٹرنیشنل فقیر ہے کہ کرسی نہیں چھوڑ رہا ہے، مانگے چلا جا رہا ہے. لیکن میں کس کے لیے مانگ رہا ہوں؟ اس گلی. ارے واہ بھائی واہ. ہماری ماں بہنوں کا جذبہ دیکھیے. نعرہ تکبیر. کنیز فاطمہ، فاطمہ الزہرا، فاطمہ کی کنیز مائیں بہنیں ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. یہ فاطمہ زہرا جو حسن حسین کی امی جان ہیں، انہی کے نام پر ان کے والدین نے نام رکھا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ جناب فاطمہ کا صدقہ عطا فرما دے، حسن حسین کا صدقہ عطا فرما دے. یا اللہ اب کتنا رہ گیا ہے؟ 2 آدمی باقی رہ گئے ہیں، اس کو بھی جلدی سے. ارے واہ بھائی واہ. ارے ادھر آئیے ادھر آئیے. واہ واہ. ارے کیا بات ہے. جب کشت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب محمد قاسم صاحب، جناب محمد قاسم صاحب. یہ اس قاسم کے نام پہ نام رکھا ہے ان کے ماں باپ نے، جو کربلا کے میدان میں بہادری دکھایا تھا تو یزیدیوں کے چھکے چھوڑ گئے تھے. حضرت قاسم جب ارزق پہلوان کو مارے تھے تو دھول چٹا دیا تھا. نہورا تھا تو نہور کمپنی رہ گیا، نہورا تو نہورا ہی رہ گیا. وہ ہے حضرت قاسم جنہوں نے تلوار ماری تھی. نعرہ تکبیر. واہ واہ. نعرہ رسالت، جشن غوث الورا. ایک آدمی اور رہ گئے. ارے واہ بھائی واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. محمد نسیم ٹیلر، نعرہ رسالت. جناب محمد نسیم ٹیلر، جناب محمد نسیم ٹیلر صاحب. نعرہ تکبیر. وعدے کے مطابق 11 پورا ہونے کے بعد کرسی ڈھکے